اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا. تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک خراب رہے گی. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے، فلسطین کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں ہے، تو 12 حکومتیں. اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. اب تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فاصل ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجیے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفق علیہ چلی. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے. وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان. یہ 3 کا دور ہے 100 برس کا. یہ ان کی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد تقسیم ہو گئی. حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ. ایک جنوبی بڑی تھی، یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام تھا. بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلیں، پھر زوال اخلاقی آیا. اخلاقی زوال